معاشرہ کیا ہے؟ کسی بھی معاشرے کی پہلی اکائی اور اہم ترین رکن فرد ہے۔ معاشرہ مختلف افراد کے آپس میں میل جول، تعلقات اور لین دین سے بنتا ہے۔ افراد مل کر معاشرہ بناتے اور اپنے اپنے عمل اور رویے سے اسے ترقی دیتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اکیلا یا تنہا نہیں رہ سکتا۔ اسے مختلف گھرانوں، شعبوں اور مختلف مزاج رکھنے والے افراد کے ساتھ تعاون اور یگانگت کی فضا قائم رکھتے ہوئے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اس طرح ایک سماج یا معاشرہ بنتا اور پروان چڑھتا ہے۔ اگرچہ معاشرہ مختلف افراد اور ان کے گروہوں کا مجموعہ ہے، مگر ہر فرد کا پہلا رشتہ اس کے اپنے گھر کے افراد اور خاندان کے دوسرے رشتہ داروں سے ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنی ذاتی اور گھریلو زندگی میں مختلف اور باہر کی زندگی میں بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جو رویہ اور سلوک اس کا گھر کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے، عموماً اسے وہ باہر قائم نہیں رکھ سکتا۔ باہر کی زندگی میں کچھ بناوٹ یا وزاداری ہر حال میں قائم رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ گھریلو زندگی سے باہر اس کی کچھ اور حیثیتیں ہوتی ہیں۔ اپنے دفتر، کارخانے، بینک یا کسی اور کام کرنے کی جگہ پر وہ افسر ہے یا ماتحت ہے۔ دونوں اس کے دوسرے ہمکار اور ساتھی بھی ہیں، جہاں اسے ان کے اور اپنے پیشہ ورانہ فرائض کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اس کا رویہ اپنے افسروں کے ساتھ مختلف، اپنے ہمکاروں کے ساتھ مختلف اور ماتحتوں کے ساتھ بے حد مختلف ہوتا ہے، جبکہ گھر کے افراد کے ساتھ اس کا رشتہ اور تعلق بالکل منفرد اور جذباتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی افراد کے مختلف گروہ ہیں، مثلاً ڈاکٹر، نرسیں، انجینئرز، پروفیسرز اور طلباء، بینکرز اور کلرک، انتظامیہ کے ارکان وغیرہ وغیرہ۔ کہیں کوئی گاہک ہے تو دوسرا دکاندار ہے، کارخانہ دار اور مزدور ہیں، کہیں مختلف کمپنیوں کے مالکان ہیں تو کہیں ان میں کام کرنے والے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ملازم ہیں۔ ان تمام گروہوں کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کچھ حقوق اور فرائض ہیں۔ ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال اور احترام ہے، دوسروں کی ضروریات اور حاجات کا خیال رکھنا ہے۔ ان تمام افراد کی زندگیاں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ ایک کا فائدہ دوسرے کا فائدہ ہے، ایک کا نقصان دوسرے کا نقصان ہے۔ جو ایک کے فرائض ہیں وہ دوسرے کے حقوق ہیں۔ کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ہر فرد کو نبھانی ہوتی ہیں، مثلاً ریاستی، قانونی، اخلاقی اور معاشرتی۔ ایک گروہ کے افراد کی آزادی، سکون اور جذبات کا خیال رکھنا دوسرے گروہ کا فرض ہے، تو اسی طرح پورے معاشرے کی امن، ترقی، سکون اور خوشحالی کا خیال رکھنا ہر گروہ کا مشترکہ فرض ہے، تاکہ مجموعی طور پر سارا معاشرہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ معاشرے کی ترقی اور خوشحالی افراد اور گروہوں کے علاوہ ایک اور گروہ کی ذمہ داری بھی ہے، اور وہ گروہ ریاست اور حکومت چلانے والے افراد کا ہے۔ ہر معاشرے کے افراد کی اولین ضرورت اور طلب انصاف، قانون کی حکمرانی، رواداری، مساوات اور شہری زندگی کی سہولتیں ہیں۔ ترقی یافتہ معاشروں میں ہمیں یہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک لگن، محنت اور تندہی سے اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا جب تک اس کے حقوق پورے نہ ہو رہے ہوں اور حکومت اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا نہ رہی ہو۔ وہ معاشرے بے چینی، ابتری، بے سکونی، بد امنی اور انتشار کا شکار ہیں، جہاں خود غرضی، نفسا نفسی، جینا جھپٹی، خود غرضی، بے حسی اور لاقانونیت ہے، جہاں ایک فرد دوسرے فرد کی، ایک گروہ دوسرے گروہ کی اور حکومت و ریاست اپنے عوام کی بھلائی، ترقی اور خوشحالی سے غافل ہوں۔ وہاں پورا معاشرہ تباہی اور زوال کی گہری کھائی میں گرتا نظر آتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے پاکستانی معاشرے کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو باوجود مسلمان ہونے کے ہمیں اپنے معاشرے میں وہ خوبیاں نظر نہیں آتیں جو ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد اور اصل روح ہیں۔ ہمارے چاروں طرف بے حسی، خود غرضی، لالچ اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ درگزر، ہمدردی، انصاف، رحم دلی، مدد اور تعاون جیسے جذبات اور صفات سے ہم عاری ہو چکے ہیں، اور یہ تمام عناصر مل کر ہمیں پستی کی طرف دھکیل رہے ہیں، حالانکہ ہمیں دنیا کی دوسری متمدن اور ترقی یافتہ اقوام سے بھی آگے ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری الہامی کتاب قرآن مجید موجود ہے، جو تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین ضابطۂ حیات فراہم کرتی ہے۔ ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، جن کا اخلاق بے مثال اور جن کی تعلیمات اعلیٰ اور جن کا کردار عظیم ترین ہے۔
آج ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم غیر مسلموں کی نکالی اور روش سے بچیں، اور جو لاہ عمل اور ضابطہ حیات ہمیں اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، صرف اور صرف اسی پر عمل کریں۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اور اسی میں ہماری ذاتی، اجتماعی اور معاشرتی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔